حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب الاقطاب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی کبھی نماز میں مزہ نہ آیا مگر پڑھتا رہا. کہتے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، ساری زندگی مزہ نہ آیا مگر پڑھتا رہا، اس کو مبارکباد دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پتا چلا کہ یہ مزے کی خاطر نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا. تو اس لیے نہ آئے تو نہ آئے، آ جائے نعمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے. نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ میں مطرود ہو گیا، محروم ہو گیا. پہلے آیا کرتا تھا، پہلی لذت آتی تھی، اب نہیں آتی. پہلے زیادہ رونا آتا تھا، اب نہیں آتا. پہلے میری دقت طاری ہو جایا کرتی تھی، اب نہیں ہوتی، تو میں محروم ہو گیا، مطرود ہو گیا. ارے کچھ بھی نہیں ہوا. جب تک اس نے توفیق دے رکھی ہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، تو یہ سب کیفیات جو ہے یہ آتی جاتی رہتی ہیں. کبھی آئی کبھی نہیں آئی. آئی اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ آئے تو محروم نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ میرا معاذ اللہ میں مردود مطرود ہو گیا. یہ کیفیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا. عمل کو دیکھو، عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ عمل جب ہو رہا ہو تو انشاءاللہ وہ پہنچائے گا منزل تک، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچائے گا. اس نیت سے عبادت کرو اور لذتوں کے پیچھے نہ پڑو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا کہ بھئی ہم باوجود دل نہ چاہنے کے ہم عمل کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیں گے. وہ سجدے کا جو لطف حضرت صاف فرما رہے ہیں نا، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے چوم لیا، تو وہ دے بھی عطا بھی فرما دیتے ہیں. ان کا کرم ہوتا ہے. پھر جو نیاز میں آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، سجدے ہو جاتا ہے. سبھی نہ بھی ہو تو مقصد حاصل ہے. قبول ہو نہ کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے. وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے، وہ پھر بھی نعمت ہے. حضرت مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے ایک بزرگ کی، کہ وہ روزانہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے. ان کا ایک شاگرد بھی ساتھ ہوتا تھا. تو ایک دن اٹھے تو آواز آئی، کوئی آسمانی آواز، کہ نہ تیرا وضو قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ تیری عبادت قبول. سنی، پھر وضو کیا، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے. اگلے دن پھر ہی کوئی آواز آ رہی، اور اب شاگرد کو بھی آنے لگی، پھر کھڑے ہو گئے. تیسرے دن پھر آواز آ گئی. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت جب بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قبول ہے ہی نہیں، تو کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی اگر کوئی اور بارگاہ ہو، کوئی اور چوکھٹ ہو تو وہاں چلا جاؤں. یہ انہوں نے چاہے مجھے ماریں یا پھٹکاریں یا باہر کریں، چوکھٹ تو کوئی اور ہے نہیں، لہذا میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے. جب یہ کہہ دیا تو آواز آئی، قبول است اگر سے ہنر نیستن کہ جزما پناہ دیگر نیستن. کہ اب سب قبول ہے تیرا، اگرچہ تیری عبادت میں کوئی ہنر نہیں ہے. قبول است اگر سے ہنر نیستن، ہمیں قبول ہے اگرچہ تیرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. کیوں قبول ہے؟ کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستن، کہ ہمارے سوا کوئی اور پناہ بھی تو نہیں ہے تیرے لیے. تو امتحان تھا در حقیقت. اللہ کے بندوں پر امتحان بھی آتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے. اب اگر وہاں کوئی وہ شاگرد جیسا کہہ رہا تھا اس کے اوپر عمل کر کے بیٹھ جاتا، ختم ہو گیا تھا معاملہ.
لیکن اللہ نے صحیح بات دل میں ڈالی اور کہا کہ جی اور کہاں جاؤں. اس لیے بھائی بس وہی پر اپنا گاہ ہے، وہی درگاہ ہے، وہی سجدہ، وہی آستانہ ہے، اسی کی طرف رمضان میں بلایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دعوت کو قبول کرنے، اس دعوت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے بس. تو انشاءاللہ پھر دیکھو رمضان کس طرح گزرتا ہے اور کیا انوار و برکات لے کر آتا ہے اللہ نے چاہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمیں مل بھی جائے اپنی زندگی میں، اور اللہ اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس رمضان کو اپنے خاص قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنے ساتھ خصوصی تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ اس کے جتنے رمضان کے مہینے میں جتنے آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں، اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ کسی سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کو نہ دیکھیے، اپنی رحمت تمام کو دیکھیے، اور اس کے ذریعے اللہ ہم کو نواز دیجیے، اپنی رحمت سے نواز دیجیے. رمضان مبارک کے تمام انوار و برکات سے یا اللہ نواز دیجیے. اے اللہ ہمارا عمل تو ہمیشہ ناقص ہی رہے گا. یا اللہ آپ کے بارگاہ کے قابل تو کوئی بھی عمل نہیں. یا اللہ آپ کے بارگاہ کے قابل تو کوئی عمل نہیں، ناقص ہی رہے گا. ناقص ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں. لیکن اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہی ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرما لیجیے. جینا کبھی بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین. یا اللہ اپنی رحمت سے جو کچھ بھی ہمیں بن پڑے اسی کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیے، رمضان کے اوقات کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اضاعت وقت سے بچائیے. یا اللہ اپنی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے بچائیے. اور اے اللہ اپنے ساتھ خصوصی تعلق کا ذریعہ اس کو بنا دیجیے، خصوصی قرب کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو نواز دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر نواز دیجیے. یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر نواز دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری حاجتیں بھی پوری فرما دیجیے، ہماری ساری مرادیں بھی بلائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور معصیتوں اور منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to